ہلا گلا ہو گیا، پورے جگہ پہ صحابی کا گردن انہوں نے اڑا دیا، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کے بعد تم مجھ سے پہ فیصلہ سنانا چاہتا ہے، اور میرا فیصلہ ایسے ہی ہوگا۔ ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے ذمہ دار بنا کے ہندوستان بھیجتے ہیں، ان کنجروں کو آپ کیوں ذمہ دار بنائے؟ ان کے باتوں میں فوراً آپ جواب کیوں دیتے ہیں؟ دوسرا فیصلہ کرتے ہیں آپ ذمہ دار ہیں، ان غداروں کو ذمہ دار آپ نے بنا دیا۔ یہ ناچ رہے ہیں، کود رہے ہیں خوشی میں، اور کوئی تنبیہ ملتا تو مجھے یعنی فوراً کہتے ہیں سنو تمہارے لیے شیخ صاحب کہہ دیے، اور شیخ اور سالی کے بیچ میں کوئی فریق نہیں ہے، فریق الفاظ تم جانتے ہو، سنو۔ میں نے کہا میں تو جاہل آدمی ہوں، میں اس کا کہاں ہوں۔ ابوظہبی چھوڑ کر جب آنے لگا، مجھے جی کرتا تھا میں عمرہ کر کے چلے جاؤں ہندوستان۔ تو مدینہ چند دن، مکہ مکرمہ چند دن گزارا، اور مدینہ منورہ گزار کر واپس پھر مکہ مکرمہ کے لیے میں سفر ہوا، تو ساتھ میں میرا پورا عربی تھے گاڑی میں، تو بات چیت ہوئی عربی میں ہی، مکہ تک بات چیت کرتے ہوئے آیا۔ ان لوگوں نے سوال کیا یہ عربی کہاں سے سیکھے آپ؟ میں نے کہا میں آپ ہی لوگوں سے سیکھا ہوں۔ اور آپ بہت اچھا آپ عربی بولتے ہیں۔ میں جیش میں 14 سال رہا، فریق کا الفاظ تو وہاں عام ہے، روز مرہ کا الفاظ ہے فریق۔ اور یہ غدار کہتا ہے حیدرآباد والا، آپ فریق کا وقت نہیں سمجھتے تھے، اردو آپ سیکھیے گا۔ سب سے پہلے بات فریق یعنی عربی لفظ ہے۔ کہتا ہے میں عالم ہوں، ماشاءاللہ عالم رہے۔ تو سلام کا ارشاد ہے عالم وہ ہوتا ہے وہ جہنم کا ستون بنتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم تو عالم کو تبلیغ کرنے سے منع کرتے، میں کہاں منع کرتا ہوں؟ سب سے بڑا کام تو ذمہ داری تو انہی کا ہے، لیکن تمہارے جیسا گھمنڈی لوگوں کا عالموں کا نہیں ہے، بس سیدھے دل والوں کا ہے۔ عالم حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ قاسم فضا فرمایا کرتے تھے عالموں سے ہم محبت کرتے ہیں۔ کیا ہم نے محبت کرتے؟ آپ ہی کا حیدرآباد میں کتنے عالم ہیں ہم سے جو تعلق رکھتے ہیں، ہم سے ان سے تو ہم گلے لگاتے ہیں تاکہ مجاہدہ کر کے قرآن سیکھ کر دین اسلام کے شریعت سیکھ کر جائز ناجائز سیکھ کر وہ باہر آئے ہوئے ہیں۔ اور تم نے تو عالموں کو کھچڑی بنا دی۔ سلسلے میں کیا عالموں کا جماعت کم ہے؟ کتنے عالم یہاں رہتے ہیں، کتنی یعنی دلی میں، کتنے یو پی میں۔ آپ امجد محمود عوان صاحب، آپ میرٹھ کال کر کے ان کو جو بولتے ہیں مولانا عبد الوامق کے پاس، دیکھو وہ آدمی کیا کر دیا، حیدرآباد کال کر کے خلافت نامہ واپس مانگا۔ آپ نے تحقیقات کیا اس سچائی کو، میں نے واپس مانگا۔ مفتی منور حسین جب وہ ملیشیا سے آئے تھے ملنے کے لیے گئے، 1.5 گھنٹہ بات کی، یہ بڑے جھچک کر اور کہتا ہے مجھے ابھی نہیں، کہیں جانا نہیں، آنا نہیں ہے، میں صرف اپنے آپ اللہ اللہ کرنا چاہتا ہوں، بھلے یہاں بلائے وہاں بلائے کہیں بلائے، میں آنا چاہتا ہوں، اگر آپ چاہے تو میں خلافت نامہ واپس کر دیتا ہوں۔
مجھے مفتی بنمر صاحب کال کیے، وہ کہتا ہے خلافت واپس دینے کے لیے تیار ہے۔ میں نے پھر دے دے، میں نے پھر مولانا افضل علی تو وہاں بھیجا ان کے پاس، کہنے لگا میں ایسے کیسا دے دوں، ان کو کہہ دیجئے گا وائس میسج بھیجے۔ میں نے وائس میسج بھیجا، یہ آپ لوگوں میں سنا، میں نے کتنی پیارے باتیں اس نے کی، وہ کتنی یعنی کہ گمنڈ سے جواب دیا۔ آپ نے اس کو نہیں دیکھا ہے، یہ صوفی ہے۔ اچھا وائس میسج میں نے جو بھیجا تو وہ فوراً یعنی کہ منارہ بھیج دیا۔ آپ لوگ چلانے لگے دیکھو یار یہ خلافت نامہ مانگتا ہے۔ یہ میرے شیخ عظیم شیخ مولانا محمد اکرم قاسم فیضت حکم بھرو فرمائے، اب جس سے چاہے جب اس کا کردار صحیح نہیں ہے واپس لے لیجئے خلافت نامہ۔ آپ کسی کو چاہتے ہیں آپ خلافت نامہ دلا سکتے ہیں۔ اب رونے لگے، دیکھو وہ خلافت نامہ مانگ رہے ہیں۔ میں نے مانگا، اس کنجر نے نہیں کہا آپ لے لیے، مجھے نہیں چاہیے۔ کسی کا تحقیقات نہیں ہے، کسی کے آپ ذمہ دار دیتے ہیں، اس کا جو زندگی کیا ہے، لین دین کیا ہے۔ یہ اپنے جو ساڑھو کا زمین کو اپنے نام سے بغیر کہے رجسٹر کر رہا تھا، آپ جانتے ہیں اس بات کو؟ سرے سے دھوکے بازی آپ سینے میں لگا لیے ان لوگوں کو، اور بمبئی کال کر کے بولتے ہیں یعقوب اس عبد القادر کو بلا لو، اس سے ذکر کراؤ۔ کیوں؟ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اگر واقعی ذاکرین یعنی لطف اٹھانا چاہتے ہیں، برکات یعنی کہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ گلے لگا کر نہیں بلائیں گے بھائی آپ آ جاؤ ہمیں ذکر کراؤ۔ ایسے کمبخت آدمی ہیں، باپ کو بھوکا رکھ کر مارا اس نے، خرچ نہیں دیتا تھا۔ اور بمبئی والے کہنے لگے اس غدار کو ہمارے پاس مت بھیجو، یہ آپ کے ساتھ غداری کیا اور لوگوں کے ساتھ اس کا سلوک صحیح نہیں ہے، اخلاق صحیح نہیں ہے، ہمارے پاس مت بھیجو۔ میں نے یعقوب سے پوچھا یار اس طرح تمہارا ساتھی کہہ رہے ہیں، تم کیا کہتے ہو؟ آپ کہیں گے تو میں ذکر کرا دیا کروں گا۔ میں بولا اچھی بات یار تم کرا دو۔ یہ سڑک میں جانے والے کو بلا کے روتا ہے، غسل خانے کو صفائی کرنے والے کو بلا کے روتا ہے، کچڑا اٹھانے والے کو بلا کے روتا ہے، آپ کے پاس کال کر کے روتا ہے۔ یہ لوگ مجھے بلاتے نہیں، آپ بولو۔ آپ فوراً کال کر کے بول دیے یار آپ کو اس عبد القادر کو بلا لو۔ کیوں بلائے؟ انہوں نے ماں اس سے نہیں سیکھا۔ اب اس سے جو پچھلے جو زندگی آپ نے کوئی تحقیقات کیا؟ حضرت شیخ قاسم فیضات رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے یہ ہندوستان میں رہتا ہے، کون کیا ہے، اس کا جو اصلیت کیا ہے، اس کا لین دین، اس کا جو جینا، اس کے حلال حرام پورا پہچانتے ہیں۔ یہ کہے تو کسی کو بناؤ، یہ نہ کہے تو کسی کو نہ بناؤ۔ تمہارا عقل کہاں چلے گئی؟ گھاس کھانے کے لیے چلے گئی۔ اب اور کل تمہارے پاس کوئی آ کے میرے متعلق کچھ ایسی بات تمہیں کہہ دے، نہیں تمہارے متعلق تو وہ غلط کہتا ہے، یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے، آپ اس کو فوراً ذمہ داری دے دیں گے۔ اس کا پچھلے زندگی کیا ہے، حقیقت کیا ہوا تھا، آپ کو تو دیکھنا ہی نہیں ہے۔ اس لیے آپ لیلۃ القدر کو منع کرتے ہیں نا، اس کو کون سے دیکھیں گے؟ مجھ سے ہی وہ کہہ رہا تھا لوگ سب پوچھتے ہیں آپ کا زندگی کے متعلق، آپ اپنے سوانح حیات کی کتاب لکھنے کا ہمیں سوچ ہے، آپ بتا دیا کریں۔ یار میرے تو کوئی خاص نہیں ہے، کیوں لکھنا چاہتے ہو؟ نہیں یہ ضروری ہے، مجھے زور دیا، مفتی منور حسین کو بھیجا دلی میں، وہ پورا لکھوائے۔ کتاب کا ترتیب اس نے دیا، کتاب کا نشر اس نے کیا، اور چھپو آگے سارے یعنی کہ سالانہ اجتماع میں سامنے لے کر آیا۔ اور جو کچھ اس میں جب بات ہے، یہ ایک بات جھوٹ نہیں ہے، یہ ایک بات بناوٹ نہیں ہے، یہ سارے چیزیں میرا رب نے مجھے عطا کیا، وہ نعمت ہے، اور آپ کو قبول نہیں ہوا۔ آپ کم سے کم کتاب کو تو دیکھتے، یہ کتاب کو کس نے یہ سارے ترتیب دیا، وہ آپ کے سامنے کھڑا ہے۔
اب پھر بھی دو چار باتیں مجھ سے پیار سے کہے، میں ملنے کے لیے آیا تو میں نے بالکل استعفیٰ دینے کے لیے آیا، میں سلسلے سے ہٹتا ہوں، آپ انہیں لوگوں سے رکھ کر کام لے لیجئے پورے ہندوستان میں، مجھے نہیں چاہیے یہ ذمہ داری۔ میں نے آپ کو خلافت نامہ، بیعت نامہ، تجدید نامہ سارے میں نے آپ کے پاس حوالے کیا، آپ کیا جواب دیے مجھے؟ یہ تاریخی جواب ہے، مجھے مرتے تک یاد رہے گا یہ جواب، قبر میں بھی یاد رہے گا، حشر میں بھی یاد رہے گا۔ جس کو رہنا تو رہے، جانا تو چلے جائے۔ کتنی پیار بھری باتیں ہیں آپ کا، اتنے سال جو محنت والا۔ میں آپ کو ایک بات یاد کرانا چاہتا ہوں، ملک احمد نواز بالکل پیارا بندہ تھا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ قاسم فیضات کے بعد انہوں نے کچھ درخواست کیے، میرے شیخ مجھے اجازت دیجیے، میں گھر چلا جانا چاہتا ہوں، میرے گھٹنے میں درد ہے، مجھے بیٹھنا اٹھنا مشکل ہے۔ یہ مجھے ملک احمد نے خود بتا رہا تھا۔ حضرت شیخ فرمانے لگے، یار اتنے سال ہمارا سفر چل پڑا، کچھ اور دن صحیح،